سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین نبی مکرم جان دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، سرور کونین نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا تسلسل جاری ہے اور الحمدللہ یہ ایک ربط کے ساتھ جاری ہے۔ جن افراد نے اس درس کو سنا یا دیکھا وہ جانتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ہر اہم پہلو پر ترتیب وار روشنی ڈالی اور اسی ایک ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان دروس کا تسلسل جاری رکھا۔ آج غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ تبوک کے مقام پر جلوہ افروز ہونا اور پھر اس مقام پر ہرقل کا انتظار کر کر واپسی کا ارادہ فرمانا، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے یہاں پر ایک اہم واقعہ جو تبوک کے مقام پر پیش آیا، ہم پچھلے دروس میں دیگر واقعات کو پیش کر چکے، اب اگلے واقعات کی طرف آ رہے ہیں۔ امام ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں سیدنا ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی ایک واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ذوالبجادین مزینہ قبیلہ کے فرد تھے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے۔ بچپن میں ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا اور انہوں نے کوئی ترکہ نہ چھوڑا تھا، تو آپ کی جو کفالت تھی وہ آپ کے چچا نے کی اور اپنی کفالت میں لے لیا، یہاں تک کہ ذوالبجادین خوشحال ہو گئے، وہ اونٹوں، بکریوں اور غلاموں کے مالک بن گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سیدنا ذوالبجادین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجہ محبت آپ کی اطاعت، آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالنے کے لیے بے قرار تھے، یعنی مسلمان ہونا چاہ رہے تھے۔ تو آپ نے اپنے چچا کے رد عمل کو دیکھا کہ میرے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنا کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، لیکن چچا نے کافی طویل عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، تو پھر آپ نے اپنے چچا سے خود ہی اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ ارادت اور حلقہ غلامی میں داخل ہو جاؤں۔ یہ سن کر آپ کے چچا نے انتہائی شدید رد عمل ظاہر کیا اور ذوالبجادین کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر جو لباس تھا اس لباس کو بھی اتار دیا گیا اور آپ برہنہ حالت میں اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور آپ کی والدہ نے ایک لکیردار چادر کو پھاڑ کر دو چادریں بنا کر آپ کو ایک چادر بطور تہمد پہنا دی، یعنی آپ نے تہمد باندھ لی اور دوسری چادر اپنے اوپر اوڑھ لی، اور وہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں روانہ ہوتے ہیں۔ صبح کی نماز کے وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب آپ نماز سے فراغت پاتے تو تمام نمازی حضرات کے چہروں کو بغور دیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نظر فرماتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی پایا تو آپ نے فرمایا من انتا، تم کون ہو؟ آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام عبد العزیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ کے لیے فرمایا انت عبداللہ ذو البجادین، کہ آپ آج کے بعد عبداللہ ہیں، عبد العزیٰ نہیں، اور آپ کا لقب ذو البجادین ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ میرے نزدیک قیام کردہ گروہ جو اہل صفہ کا گروہ ہے اس میں آپ اقامت گزین ہو جائیے۔ تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابہ کے گروہ جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، آپ ان میں شامل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم سیکھا، قرآن کریم کو ازبر کرنے میں بڑی ہی عجلت سے کام لیا، یعنی آپ نے قرآن کا بہت زیادہ حصہ جلد ہی زبانی یاد کر لیا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور شکایت کی کہ ذو البجادین جو ہیں یہ قرآن کریم کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور اس سے دوسرے لوگوں کو حرج ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دعاہو یا عمر فإنہ قد خرج مہاجرا الی اللہ تعالی و الی رسولہ، اے عمر اس کو کچھ نہ کہیے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کر آیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کے مقام کی طرف روانہ ہوئے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اب اس تبوک کے مقام پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کا اظہار کیا کہ یا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ الفاظ ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ تعالی لی بالشہادتی، آپ میرے لیے دعائے شہادت فرمائیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فرمایا انی احرم دمہ علی الکفار، کہ میں نے کفار پر تمہارا خون حرام کر دیا ہے۔ آپ یہ دعا سن کر بڑے تعجب میں بڑے پریشان ہو گئے اور آپ نے بڑی پریشانی کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شہادت کی خواہش کی، آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کفار پر ذو البجادین کا خون حرام فرما دے، یعنی وہ مجھے شہید نہ کر سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کی نیت سے نکلو اور تمہیں راستے میں طبعی موت بھی پالے تو تم شہید کا درجہ پالو گے، یعنی تم شہید ہو جاؤ گے۔ بہرحال میں نے جو سارا پس منظر بیان کیا سیدنا ذو البجادین کے حوالے سے، اب یہ موقع ہے کہ مجاہدین اسلام کا یہ لشکر جب تبوک پہنچا وہاں پر کچھ دن قیام کیا۔ یہاں پر قیام کی جو مدت بیان کی جاتی ہے وہ 20 دن بیان کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 20 دن قیام کیا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے کئی فوائد ظاہر ہوئے۔ ہرقل جو تھا وہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کی جرت نہ کر سکا، لیکن یہاں پر موجود دیگر قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے معاہدے جو ہیں وہ طے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں داخل ہوئے۔ ہم لوٹتے ہیں سیدنا ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اس کی طرف۔ سیدنا ذو البجادین جب وہاں سے روانگی ہونے لگی تبوک سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبوب صحابی کو بخار نے آ گھیرا، یعنی آپ بخار کی بیماری میں مبتلا ہوا، آپ کو بخار ہو گیا۔ حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذو البجادین کی تجہیز و تکفین کے وقت میں حاضر تھا۔ سیدنا ذو البجادین کا انتقال اسی بخار کی وجہ سے ہوا کیونکہ آپ بخار کے عالم میں تھے اور پھر اسی بخار میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن جو تھے انہوں نے روشنی کی ایک مشعل اٹھا رکھی تھی۔ اب سیدنا ذو البجادین کی تدفین کے مراحل ہیں اور کیا ہی خوبصورت مراحل ہیں اور کتنی ہی خوش قسمتی اس کو کہیے کہ دنیا میں شاید ہی یہ شرف کسی اور کو نصیب ہوا ہو۔ اور وہ شرف کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نعش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں خود تشریف فرما ہے، خود کھڑے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بھائی کو میرے قریب کرو، چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحد میں ان کو دائیں پہلو پر لٹا دیا، پھر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟
اللہم انی قد امسیت عنہ راضیا فرضا عنہ، اے اللہ میں آج کی شام تک اس تیرے بندے سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ مشہور صحابی، فقیہ صحابی اور صحابہ اکرام میں علمی شہرت رکھنے والے صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے محبوب صحابی سیدنا ابن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی خوش قسمتی دیکھی کہ قبر میں اتارنے والے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں، تو میرے دل سے ایک دعا نکلی، یا لیتنی کنت صاحب اللحد، اے کاش کہ ذوالبجادین کی جگہ میں قبر میں اتر جا رہا ہوتا، میری موت ہو گئی ہوتی، مجھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ رہے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہوتے۔ یقیناً یہ شرف شہادت سے بھی بڑا شرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دست اقدس سے کسی کو قبر میں اتاریں، اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسی جلیل القدر اور عظیم المرتبت شخصیات اپنے ہاتھ سے ان کی لاش کو، ان کے جسد اقدس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قبر میں اتار کر دعا کریں، یا اللہ میں ان سے راضی، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ یہاں پر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 20 دن تک رہا، اور عیسائیوں کی طرف سے کسی کو اتنی ہمت نہ ہوئی، میں نے ہرقل کہا، اصل میں کیسر روم تھا، کیسر روم جو ہے اس کو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش قدمی کر سکے، لیکن اس دوران دیگر قبائل جو وہاں پر آباد تھے، ان قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر امان طلب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل سے صلح کی اور انہیں امان دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل مدت تک تبوک میں قیام فرمایا، لیکن کیسر روم کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 900 کلومیٹر کی کٹھن مسافت طے کر کے اس مقام تک پہنچے تھے، اور اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سفر کر کر یہاں تک آئے ہیں، کیسر روم خوف کے مارے اپنی بل سے باہر نہ نکل سکا، نہ ہی اس کی فوج نے کسی قسم کی پیش قدمی کی۔ اس سے یہ ہوا کہ اسلام کی قوت شوکت کا اظہار وہ ہونا تھا، ہو گیا کہ کیسر روم جیسی شخصیت بھی مرعوب نظر آتی ہے، دیگر قبائل مسلمانوں کے ہاتھوں پر امان طلب کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر قیام بہت ہی زیادہ مفید رہا۔ اس سفر نے گویا کہ تمام کفار پر ایک رعب اور دبدبے کی کیفیت طاری کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اب صحابہ سے مشورہ چاہا کہ ہمیں تبوک پر قیام کرنا چاہیے، آگے دمشق کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے، یہاں سے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے آگے پیش قدمی کرنے کا، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بہ قدم ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے واپس لوٹ جائیں، تو پھر ہمارا واپس لوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ابھی تک کوئی اس معاملے میں حکم نہیں دیا گیا، میں اسی لیے تم لوگوں سے مشورہ کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، پھر واپس لوٹ جانا ہمارے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدینہ واپس لوٹ جانے کا حکم دیا گیا۔ وہی رائے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، بالکل بعین ہی اسی رائے کے مطابق آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا فرمان آ کر سنایا، اور فرمایا، فیہا محیاک و مماتک و منہا تبعث، یعنی اسی شہر میں آپ کی زندگی بسر ہوگی، اسی میں وصال پائیں گے، اسی شہر کی خاک سے حضور کو اٹھایا جائے گا۔ اشارہ ہے کہ مدینہ واپس لوٹ جائیے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیجئے۔ ہر نبی کو سوال کرنے کی اجازت دی گئی۔ رحمت عالم نے فرمایا، اے جبریل آپ بتائیے میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کروں؟ تو انہوں نے کہا، اے
میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 ہے کہ اور دعا مانگا کیجیے کہ اے میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں کہیں سے تو مجھے لے آئے سچائی کے ساتھ لے آ، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔ اسی سفر تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ایک اور نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا، وَإِذَا وَقَعْتَ تَعُونَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا كُنْتُمْ بِغَيْرِهَا فَلَا تَقْدَمُوا إِلَيْهَا۔ اور اگر کسی علاقے میں تعاون، یہ ایک چوہوں کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے اور گلے پر بڑی بڑی گلٹیاں جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، غدود ظاہر ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی علاقے میں تعاون کی وبا پھیل جائے تو تم اس علاقے میں رہائش پذیر ہو تو وہاں سے باہر نکل کر نہ جاؤ، اور اگر تم اس علاقے سے باہر ہو تو پھر اس تعاون زدہ علاقے میں مت داخل ہو۔ بہرحال تبوک سے واپسی کا ارادہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں قصہ مختصر کرتا ہوں، اور تمام صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر واپس پلٹے۔ واپسی کے دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات پر بڑی واضح دلیل بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خداداد شان پر بڑے واضح ہی دلائل موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا تو اشیاء خرد و نوش کی قلت باعث مجاہدین، فاقہ کی قلت کے باعث جو مجاہدین ہیں وہ فاقہ کشی میں مبتلا تھے، ان کی صحت دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ اب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کریں اور ان کے گوشت سے اپنی بھوک مٹائیں، اور اونٹوں کی چربی سے اپنے بالوں کو جو ہے اپنے بالوں کو مسح کرنا، یا اپنے بالوں کے اندر اونٹوں کی چربی سے تیل بنا کے لگانا، ہمیں اجازت دیجیے ہم یہ کریں۔ اجازت لینے کے بعد جب یہ لوگ واپس لوٹ رہے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے ارادے بھانپ لیے اور ان سے سوال کیا کہ تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ اے عمر، ہمارا ارادہ واضح طور پر یہی ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو ذبح کریں اور جانوروں کے گوشت سے اور چربی سے اپنے معاملات میں جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اگرچہ اونٹوں کی تعداد کثیر ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کے سبب کھانے پینے کی چیزوں میں برکت ڈال دے گا۔ ہمیں اپنے اونٹوں کو ذبح کرنا قطعاً مناسب نہیں، یہ نہ ہو کہ راستے میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے اور ہمارے پاس واپسی کے لیے سواری کم پڑ جائے، پھر مجاہدین کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو پسند فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ہر صحابی جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود ہے وہ چیز لے آئیں اور اس کو ایک دسترخوان پر اکٹھا کر دیا جائے۔ بہرحال کسی صحابی کے پاس اگر ایک مٹھی مکئی کا آٹا ہے تو وہ لے آئے، کسی کے پاس اگر 2 کھجوریں ہیں تو وہ لے آئے، کسی کے پاس 5 کھجوریں ہیں تو وہ لے آئے، اور کسی کے پاس اگر ستو ہے تو وہ لے آئے۔ یعنی تمام کے تمام صحابہ نے اپنے پاس موجود اشیاء کو ایک دسترخوان پر اکٹھا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور یہاں پر آپ نے دعا کی، یا اللہ اس طعام میں برکت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ یہاں سے جتنا چاہو لے جاؤ، لیکن لوٹ کھسوٹ سے اعتراض کرنا، یعنی باری باری ایک شخص آئے اور اپنے حصے کا کھانا اٹھائے اور لے جائے جتنے اس کو ضرورت ہے۔ صحابہ کرام اس دسترخوان سے اپنے تھیلوں کے اندر اشیاء خرد و نوش کو بھر رہے تھے اور جا رہے تھے، پھر دوسرا صحابی آتا، ایسے کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی بوریاں بھر لیں، بلکہ کسی کو اگر قمیض کے دامن میں بھی اشیاء خرد و نوش لینے کا موقع ملا تو اس نے اٹھا لیا۔ لشکر میں کوئی برتن ایسا نہ رہا کہ جس میں اجناس خرد و نوش نہ ہو، سب نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا اور کافی کھانا بچ بھی گیا۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس دسترخوان پر کھانے میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا جو شخص یہ کلمہ یقین کے ساتھ پڑھے اللہ اس کو جنت سے نہیں روکے گا۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز قیام فرمایا اور اس مقام تبوک پر، اور آپ نے قصر کی جو نماز ہے وہ ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک اور اہم واقعہ پیش آیا کہ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ان سب پر غنودگی طاری ہو گئی، اور جب سب کی آنکھ کھلی تو صبح فجر کی نماز کا وقت جا چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بات پر انتہائی پریشانی کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری نماز فجر جو ہے وہ چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہمیں شیطان نے پریشان کیا ہے، ہم بھی اسے غضبناک کریں گے۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ وہ 2 برتن جن کے متعلق میں نے کہا تھا کہ ان میں پانی سنبھال کے رکھنا، ان کو لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ 2 برتن پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے اندر ڈالا تو پانی ابلنا شروع ہوا۔ تمام صحابہ کرام نے اسی پانی سے وضو کیا، اور تمام کے تمام گھوڑے اور اونٹ، تمام کی تمام سواریاں جو تھیں، مجاہدین کی تعداد 30,000، 12,000 اونٹ اور لشکر میں 12,000 گھوڑے موجود تھے، سب کے سب اسی پانی سے سیراب ہوئے۔ صحیح بخاری میں سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ غزوہ تبوک میں وہ صحابہ جو بوجہ غربت باوجہ عدم سواری کے نہیں جا سکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک نہ تھے لیکن وہ ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ عرض کی گئی کیا وہ لوگ مدینے میں تھے؟ فرمایا کہ وہ لوگ مدینے میں تھے، انہوں نے جہاد پر جانے کی بڑی کوشش کی لیکن غربت اور ناداری کے باعث وہ اس پر سفر پر روانہ نہ ہو سکے۔ امام بخاری ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، انہوں نے سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری، جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبوک سے واپسی فرمائی اور آپ مدینے کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی عمارات دیکھی اور اس کی طرف اشارہ کر کے خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا ھذہ طابۃ، یہ پاکیزہ شہر ہے، یہ مدینہ پاکیزہ شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب مدینے کے در و دیوار نظر آتے تو خوشی سے اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے محبت کی علامات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذہ طابۃ، یہ پاکیزہ شہر ہے، میرے رب نے مجھے یہاں بسایا۔ یہ شہر اپنے باشندوں سے خبث کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر احد پر پڑی تو آپ نے فرمایا ھذا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ اور دیگر کتب صحاح میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو بچوں کے ساتھ دیگر صحابہ کرام جو نہیں جا سکے تھے اور خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع ایک مقام ہے مدینے سے باہر، وہاں تک آ گئے تھے اور سب کہہ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل مسجد میں ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس آپ کے پاس حاضر ہوئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، وہ قصیدہ سنائیے۔ تو آپ نے صحابہ کی موجودگی میں وہ اشعار سنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق ہیں، یعنی رسول اللہ کا میلاد بیان کیا گیا۔ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ
ذو فضاعت بنورک الافق فنحن فی ذلک الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نخترق وردت نار الخلیل مقتتما فی صلبہ انت کیف تحترق۔ اے اللہ کے محبوب، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ساری زمین کا چپا چپا روشن ہو گیا، آسمان کے کنارے بھی آپ کے نور سے جگمگانے لگے، اور ہم آپ کی اس ضیاء اور نور میں ہدایت کے راستوں کو طے کر رہے ہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکائی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے، ان کے صلب میں آپ کا نور تھا، آگ کی کیا مجال تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کو سنا اور کسی قسم کا انکار نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی ولادت کا تذکرہ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے جو آگ ٹھنڈی کی اس کا ذکر کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کسی قسم کا انکار بھی نہیں فرمایا۔ اس سے دو امور تو واضح معلوم ہوئے کہ کائنات کے اندر جس شخص کو بھی جو شرف ملا ہے وہ بواسطت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے سبب ہوا۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کیا گیا، یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے، اور اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی حاصل رہی ہے۔ یہاں تک ہم آج کے واقعات کو اختصار کے ساتھ بیان کر کے ختم کرتے ہیں، اور اگلے واقعات مسجد زرار وغیرہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس کو منہدم کیا جائے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ